خاتمة الفوائد المتفرقة في دارستان عن واجب استواعاز فصل اول در توابع. پہلا فصل جو ہے خاتمے میں 3 فصلوں کا ذکر ہے. پہلا فصل توابع کے بیان ہے. پہلا فصل تابع وہ لفظ ہے، تابع جو اپنے پہلے لفظ کے اعتبار سے دوسرے نمبر پہ سمجھا جائے. تابع کی یہی تعریف کرو. تابع وہ لفظ ہے جو پہلے لفظ کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر سمجھا جائے. پہلے لفظ پر جو اعراب ہے جس وجہ سے ہے، دوسرے لفظ پر بھی وہی اعراب ہو اسی وجہ سے. مثلا جاءنی زید عالم، اب یہ عالم تابع ہے پہلے لفظ کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے. اب پہلے پر جو اعراب ہے اس پر بھی، اور پہلے پر جو اعراب جس وجہ سے ہے وہی وجہ سے. اب پہلے پر یہ رفع ہے کس وجہ سے؟ تو دوسرے پر بھی رفع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے. تو تابع کی تعریف کرو گے کہ تابع وہ لفظ ہے جو اپنے پہلے لفظ کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر سمجھا جائے. پہلے لفظ پر جو اعراب ہے جس وجہ سے ہے، جس سبب سے ہے، دوسرے لفظ پر بھی وہی اعراب ہو اسی وجہ سے. غلام اللہ ہے غلام اللہ، دوسرے لفظ پر بھی وہی اعراب ہو اسی وجہ سے ہو. تابع لفظ است که دومی از لفظ سابق باشد. تابع ایک لفظ ہے جو اپنے پہلے لفظ کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر سمجھا جائے. باعراب سابق از یک جہت، باعراب سابق از یک جہت، پہلے لفظ پر جو اعراب جس سبب سے ہے وہی اعراب اسی سبب کی وجہ سے اس دوسرے پر بھی ہو. پہلے لفظ کو مطبوع، دوسرے لفظ کو تابع کہتے ہیں. تابع ہمیشہ اعراب میں موافق مطبوع باشد. تابع کی 5 قسمیں ہیں. پہلا ہے صفت. صفت بھی کسی کو کہتے ہیں، نعت بھی اسی کو کہتے ہیں، موصوف بھی اسی کو کہتے ہیں، منعوت بھی، یہ اس کے خاص نام ہے. باقی تابع اور مطبوع ہونا یہ عام نام ہے. صفت وہ تابع ہے جو ایسی معنی پر دلالت کرے جو اس کے مطبوع میں پایا جائے یا مطبوع کے کسی متعلق میں پایا جائے. صفت وہ تابع ہے، صفت وہ تابع ہے ایسے معنی کہو یا ایسے وصف پر دلالت کرے جو وصف خود اس کے مطبوع میں پایا جائے یا وہی وصف اس کے مطبوع کے کسی متعلق میں پایا جائے. صفت وہ تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے یا ایسے وصف پر دلالت کرے کہ یہ وصف جو ہے اس کے مطبوع میں پایا جائے یا اس کے مطبوع کے متعلق میں پایا جائے. اگر یہ معنی یہ وصف اس کے مطبوع میں پایا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے صفت بحال الموصوف. عام طور سے کہتے ہیں صفت بحال ہی سے مراد موصوف ہے، تو اس لیے بجائے ضمیر کے خود اسم ظاہر کو ذکر کر دو، صفت بحال الموصوف. اگر وہ ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو اس کے مطبوع کے متعلق میں پایا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے صفت بحال متعلق الموصوف. صفت بحال موصوف.
صفت وہ تابع ہے جو دلالت کرے ایک معنی پر، ایسا معنی جو اس کے مطبوع میں پایا جائے، جیسے جاءنی رجل عالم، میرے پاس آیا ہے ایک مرد، ایسا مرد جو کہ عالم ہے وہ مرد، عالم ہے وہ مرد، یا ایسے معنی پر دلالت کرے، ایسی صفت پر دلالت کرے جو صفت اس کے مطبوع کے متعلق میں پائے جائے، جیسے جاءنی رجل حسن غلام ہو، ایک مرد میرے پاس آیا ہے، ایسا مرد کہ حسین ہے غلام اس کا، یا ایسا مرد کہ حسین ہے باپ اس مرد کا۔ پہلے کو کہا جاتا ہے صفت بحال الموصوف، دوسرے کو کہا جاتا ہے صفت بحال الموصوف۔ کبھی جو ہے ایک صفت ہوتا ہے، کبھی دو صفتیں ہوتی ہیں، کبھی تین، کبھی چار، کبھی پانچ، کبھی ایک صفت ہوتی ہے کبھی دو ہوتی ہے، جیسے کہ جانی رجل عالم، یہاں عالم ایک صفت ہے، جانی رجل عالم حافظ، کتنی صفتیں ہوگی؟ جانی رجل عالم حافظ کریم، جانی رجل عالم حافظ کریم ظریف، چار، آگے شریف ملا دو، پانچ، جمیل ملا دو، حق ملا دو، اس سے ہنس رہے تھے جب شریف ہو گیا ظریف ہو گیا تو ٹھگ کہاں ہوگا؟ وہ تو متضاد چیز ہوگی، وہ تو سچا ہوگا۔ ایسے میں صادق، تو ایک موصوف کی کئی صفتیں ہوتی ہیں، دو، تین، چار، پانچ کے صفت ہیں۔ اب پہلا جو قسم ہے صفت بحال متعلق الموصوف، اس کا اپنے موصوف کے ساتھ 10 چیزوں میں موافقت ضروری ہے۔ 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں موافقت ایجابی کہو یا وجودی کہو، 4 چیزوں میں موافقت وجودی ضروری ہے، اور 6 چیزوں میں موافقت سلبی ضروری ہے۔ 10 چیزیں ہو گئی۔ صفت بحال الموصوف کا اپنے موصوف کے ساتھ 10 چیزوں میں موافقت ضروری ہے۔ 10 چیزوں میں سے 4 وجودی ہیں، 6 سلبی ہیں۔ مثلا جاءنی رجل عالم، اب رجل مفرد ہے، عالم مفرد ہے، تو رجل بھی مفرد، اس صفت کا موصوف کے ساتھ موافق ضروری ہے۔ رجل موصوف ہے، یہ مفرد، عالم بھی مفرد، رجل مذکر، رجل نکرہ، رجل پہ رفع، یہ ہو گئے وجودی، ٹھیک ہے۔ اب سلبی، رجل تثنیہ نہیں، تثنیہ نہیں، رجل جمع نہیں، جمع نہیں، رجل تانیث نہیں، رجل معرفہ نہیں، معرفہ نہیں، رجل پہ نسب نہیں، رجل پہ جر نہیں، عالم پہ بھی جر نہیں ہے۔ محب اللہ ہے، محب اللہ، ادھر بیٹھتا تھا، ہو گیا اچھا نظمیہ۔ ایسے میں صفت بحال الموصوف کا اپنے موصوف کے ساتھ 4 چیزوں میں وجودی سلبی ہے۔ اب نیچے دیکھو، کہتا ہے قسم اول در 10 چیز موافق مطبوع باشد، در تعریف و تنکیر 2 میں سے 1 ہوگا، ظاہر ہے، تذکیر و تانیث میں سے بھی 1 ہوگا، افراد تثنیہ جمع تینوں میں سے 1 ہوگا، رفع نصب جر تینوں میں سے 1 ہوگا۔ جیسے انی رجل عالم، ثابت ہے میرے نزدیک ایک مرد، ایسا مرد
کہ عالم ہے وہ مرد. اب جا فعل ظرف مستقر خبر مقدم رجل مبتدا مؤخر پھر رجل موصوف عالم صفت پھر عالم اسم فاعل تقی مستقبل یعمل عمل فعلی هو ضمیر وغیرہ. اندی رجلان عالمان اندی رجلان. اب دیکھو اس میں بھی چار وجودی رجلان مثنیٰ ہے رجلان مذکر ہے رجلان نکرہ ہے رجلان پہ اعراب رفع ہے. یہ چار میں وجودی. اب چھ جو ہے سلبی رجلان مفرد نہیں رجلان جمع نہیں رجلان مؤنث نہیں رجلان معرفہ نہیں رجلان پہ نسب نہیں رجلان پہ جر نہیں. اسی طرح اندی رجال عالمون اس کی ترکیب بھی آ جائے گی. اندی امرأۃ عالمۃ ثابت ہے میرے نزدیک ایک عورت ایسی عورت کی عالمہ ہے وہ عورت. اندی امرأتان عالمتان ثابت ہے میرے نزدیک دو عورتیں ایسی عورتیں عالمہ ہے وہ دو عورتیں. اندی نسوۃ عالمات ثابت ہے میرے نزدیک بہت سی عورتیں ایسی عورتیں کہ عالمات ہیں وہ عورتیں. دوسرا قسم صفت بحال متعلق الموصوف اس کا اپنے مطبوع کے ساتھ 5 چیزوں میں موافقت کیا ہے ضروری. 5 چیزوں میں سے 2 چیزوں میں وجودی 3 چیزوں میں عدمی سلبی تعریف و تنکیر رفع اور نصب جزم. جیسے جانی رجل عالم ابوہ. اب رجل نکرہ رجل پہ رفع عالم پہ بھی کیا ہے رفع. جانی رجل عالم ابوہ میرے پاس آیا ہے ایک مرد ایسا مرد کہ عالم ہے اس کا باپ. اب عالم ہونا خود موصوف کی صفت نہیں ہے بلکہ موصوف کی کسی متعلق باپ اس کے متعلقات میں سے بیٹا اس کے متعلقات میں سے بھائی اس کے کیا متعلقات میں سے. جاءنی رجل عالمۃ امہ میرے پاس ایک مرد آیا ہے ایسا مرد کہ عالمہ ہے ماں اس کی یا عالمۃ اختہ عالمہ ہے بہن اس کی عالمہ ہے ماں اس کی یا عالمہ ہے بہن اس کی. اب دیکھو رجل جو ہے نکرہ ہے عالمتن بھی نکرہ. اب تذکیر تانیث میں برابری شرط نہیں ہے کہ بھئی رجل موصوف ہے مذکر ہے عالمتن مؤنث ہے اس میں شرطی نہیں ہے. جاءنی رجلان جاءنی جاءنی امرأتان عالم زوجاہما جاءتنی امرأتان عالم میرے پاس 2 عورتیں آئی ہیں ایسی 2 عورتیں کہ عالم ہیں شوہر ان دونوں کے. اب دیکھو امرأتان مثنیٰ ہے مفرد ہے تو چونکہ تذکیر اس میں تثنیہ اور جمع میں ان کی برابری شرطی نہیں ہے. جاءتنی نسوۃ عالم ازواجہن میرے پاس بہت سی عورتیں آئی ہیں ایسی عورتیں کہ عالمہ ہیں ان کے شوہر. یہ بات آگے ذہن میں بھئی جب ایک معرف باللام ہو اس کے بعد دوسرا بھی معرف باللام ہو تو سمجھو کہ یہ موصوف صفت ہے. مثلا الرجل العالم. اب الرجل معرف باللام دوسرا اسم بھی کیا ہے معرف باللام ہے. یا الاحرار المسلمین
البالغین العقلاء الاصحاء. اب دیکھو الاحرار یہ معرب باللام ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ معرب باللام ہے. السلام علیکم. شکر الحمدللہ خوشخبری عافیت ہے. جی ہے ناڑے کٹ طبیعت میں چاہیے کمزور من وقتان. آمین. اللہ آباد کے اللہ خوش سے بہتر انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 11:30 بجے جنازہ ہوگا تو سب ساتھی 11:30 بجے سے اپنے آپ کو وضو کر کے تیار رکھیں. ان کے بعد ان کی وجہ سے تاخیر ہو تو ہو، لیکن آپ ساتھیوں کی وجہ سے تاخیر نہ ہو. کیونکہ ساتھی اس وقت وضو کے لیے جاتے ہو کہ صبر کرو طالب جان بنی ہوتی ہے. طالب جان ماشاءاللہ قرات کے ساتھ وضو کرتے ہیں. صرف قرات بھی نہیں بلکہ تجوید کے ساتھ، پورے مخارج، پورے صفات کے ساتھ وضو بناتا ہے. لیکن سب کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے. سب کہتے ہیں طالب جان بننی بیٹھی سے صبر کرو، تو اس سے سب کو تکلیف ہوتی ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس لیے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھنا. آدمی کی ہر موقع پر کوشش ہو کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. بس یہ جذبہ ہو کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کمرے میں، کہ بھی میری وجہ سے میرے کسی ساتھی کو، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. بس جب یہی جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ ایک ہی جذبہ آدمی کی ترقی کے لیے، اللہ کے ہاں جو ہے مقبولیت کے لیے بڑا مؤثر ہے. اب دیکھو الاحرار معرب باللام ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد المسلمین معرب باللام، البالغین معرب باللام، العقلاء معرب باللام، الاصحاء. تو یعنی پہلا اسم جب معرب باللام ہو، اس کے بعد جتنے بھی اسم معرب باللام آئیں، چاہے 1 2 3، وہ سب صفت بن کے جائیں گے. پہلا اسم موصوف، باقی جتنی بھی ہیں سب اس کی صفتیں ہوں گی. اگر علم کے بعد معرب باللام آ جائے، 1 یا 2 یا 3، وہ بھی سب آپس میں صفت موصوف بنتے ہیں. ایک ہے زید عالم، ایک ہے زید العالم. اب زید کے بعد اگر کہ عالم نقر ہو تو سمجھو یہ مبتدا خبر ہے. الحج واجب، پہلا معرب باللام، دوسرا نقر ہے، یہ مبتدا خبر. زید العالم ہو تو زید موصوف صفر. اگر زید عالم ہو مبتدا خبر. علم کے بعد 1 معرب باللام آ جائے، یا 2 یا 3 آ جائیں، جیسے قرآن مجید کے اندر هو اللہ الخالق البارئ المصور. اب هو اللہ، لفظ اللہ معرب علم ہے اللہ پاک کا. اس کے بعد الخالق، البارئ، المصور سب معرب باللام ہے. تو یہ لفظ اللہ کے لیے صفت بنیں گے. صفت موصول مل کر خبر بنا مبتدا. یا 2 اسم ہو لیکن دونوں پہ تنوین ہو، دونوں پہ جیسے قرآن پاک کے اندر اکثر آتا ہے عذاب علیم، عذاب عظیم. تو یہ دونوں نکرہ ہے، تو یہ دونوں آپس میں موصول بنتے ہیں. اگر کوئی لفظ مضاف ہو ضمیر کی طرف، ایک لفظ ہے جو مضاف ہے ضمیر کی طرف، اس کے بعد اگر معرب باللام آ جائے تو یہ بھی آپس میں موصول صفت بنتے ہیں. جیسے نعمائہ الشاملۃ. اب نعمائہ، یہ نعمہ ضمیر کی طرف مضاف ہے، اس کے بعد جب معرب باللام آ جائے موصول صفت بنتے ہیں. یا اسی طرح ایک اسم جو ہے وہ مضاف ہے ضمیر کی طرف،
اس کے بعد آ جائے اسمائے موصولہ، اسمائے موصول آ جائے تو یہ بھی آپس میں جیسے امہاتکم اللاتی، اب امہاتکم، اب یہ امہات مضاف ہے کم کی طرف، اس کے بعد اسمائے آیا ہے تو یہ بھی آپس میں موصول صفت بنتے ہیں۔ یا اس میں اشارہ کے بعد معرف باللام آ جائے تو وہ بھی موصول صفت بنتے ہیں۔ اگر جیسے کہ ذالک الکتاب، ایک ہے ذالک الکتاب، دوسرا ہے ذالک کتاب، اگر اس میں اشارہ کے بعد آ جائے نکرہ تو وہ آپس میں مبتدا خبر بنیں گے۔ اگر اس میں اشارہ کے بعد آ جائے معرف باللام صفت بنتے ہیں۔ اتنی بات آگے ذہن میں۔ اب کتاب والا کہتے ہیں بیدان کی جان تو طالب علم نقرہ را بجملہ خبریہ صفت توان کر، چون جانی رجل ابوہ عالم ودر جملہ ضمیری عائد بنقرہ لازم باشد۔ بھئی پورا جملہ جو ہے صفت بنے، پورا جملہ صفت بنے تو اس کے لیے تین شرطیں ہیں کہ پورا جملہ جو ہے جب صفت بنے، ایک شرط کا تعلق موصوف کے ساتھ ہے، دو شرطوں کا تعلق صفت کے ساتھ ہے۔ پورا جملہ کیا بنے؟ صفت بنے تو کتنے شرطیں ہیں؟ تین شرطیں۔ ایک شرط کا تعلق موصوف کے ساتھ، یہ شرط ہے کہ نکرہ ہو، موصوف کے لیے یہ شرط ہے کہ نکرہ ہو، معرفہ نہ ہو، یہ شرط موصوف کے لیے۔ صفت کے لیے دو شرطیں ہیں کہ صفت جو ہے جملہ خبریہ ہو، انشائیہ نہ ہو، اور پھر اس میں ایک ضمیر ہو جو موصوف کی طرف لوٹے، ایک ضمیر ہو جو موصوف کی طرف لوٹے۔ اب ان تین شرطوں کو کتاب والا ذکر کرتا ہے لیکن وہ شرط کی صورت میں نہیں، کہتے ہیں نکرہ را بجملہ خبریہ صفت توان کر۔ اب نکرہ را یہ موصوف کے لیے شرط ہے پہلی کہ موصوف کیا ہو؟ نکرہ ہو۔ صفت کے لیے پہلی شرط ہے کہ جملہ خبریہ ہو، انشاءاللہ، اور دوسری شرط در جملہ ضمیری عائد و نکرہ لازم باشد۔ تھوڑا سا شرط بناؤ تو اس سے دماغ میں ذہن میں ذرا آسانی سے بات بیٹھ جاتی کہ جب پورا جملہ جو ہے صفت بنے تو اس وقت کیا تین شرطیں ہوں گی تو پورا جملہ صفت بن سکتا ہے۔ ان تین شرطوں میں سے ایک کا تعلق دو کا تعلق صفت کے ساتھ ہے، موصوف کے ساتھ یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو، اور صفت کے ساتھ کہ جملہ خبریہ بھی ہو، انشائیہ نہ ہو، اور ایک ضمیر ہو، جیسے جاءنی رجل ابوہ عالم، میرے پاس ایک مرد میرے پاس آیا ہے، ایک مرد میرے پاس آیا، ایسا مرد کہ باپ اس کا عالم ہے، وہ باپ عالم ہے وہ باپ۔ اب دیکھو رجل نکرہ ہے کہ نہیں، موصوف والی شرط پائی جا رہی ہے، اور صفت میں شرط ہے کہ ابو عالم جملہ خبریہ بھی ہے، اور اس ابو ہو کے اندر ضمیر ہے کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ موصوف کی طرف۔ اتنی بات آ گئی ذہن میں۔ دوسرا جو ہے قسم تابع کا ہے تاکید، دوسرا قسم کیا ہے؟ تابع کا کیا ہے؟ تاکید ہے۔ تاکید کا لغوی معنی ہے مضبوط کرنا، تاکید کا لغوی معنی ہے مضبوط کرنا۔ اصطلاح میں تاکید وہ تابع ہے جو نسبت میں یا شمول میں، نسبت میں اپنے مطبوع کی حالت کو پختہ کرے، نسبت میں یا شمول میں اپنے مطبوع کی حالت کو پختہ کرے۔ نسبت میں اپنے مطبوع کی حالت کو پختہ کرنے کا معنی ہے کہ یہ یا تو منسوب ہے یا منسوب الیہ ہے، یعنی اس چیز کو پختہ کرے کہ یہ مسند ہے یا مسند الیہ ہے۔ اور شمول میں پختہ کرنے کا معنی کہ یہ حکم جو ہے
تمام ان افراد کو شامل ہے، کوئی فرد اس سے باہر نہیں ہے۔ تاکید وہ تابع ہے جو نسبت میں یا شمول میں اپنے مطبوع کی حالت کو پختہ کرے۔ نسبت میں مطبوع کی حالت کو پختہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تاکید لانے سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ منسوب ہے، یعنی یہ جو مطبوع ہے یہ مسند ہے، مسند ضرب زید۔ اب دوسرا ضرب لا کر اشارہ کیا کہ یہ جو میرا مطبوع ہے پکی بات ہے کہ یہ مسند ہے۔ زید زید عالم، دوسرا زید لا کر اشارہ کیا کہ پکی بات ہے کہ یہ جو میرا مطبوع ہے مسند الیہ کہو یا منسوب الیہ کہو ایک ہی چیز ہے۔ اتنی بات آگے ذہن میں۔ کہتے تاکید وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کی حالت کو پختہ کرے نسبت میں، نسبت سے مراد منسوب یا منسوب الیہ، مسند یا شمول میں، تاکہ سامع کو شک نہ رہے۔ تاکید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تاکید لفظی، دوسرا ہے تاکید معنوی۔ تاکید لفظی جو ہے وہ اسم فعل حرف سب میں آتی ہے، یعنی لفظ کو تکرار سے ذکر کرو بس، پھر چاہے وہ اسم ہے چاہے فعل ہے چاہے حرف۔ جیسے زید زید عالم قائم، زید زید قائم، زید زید قائم، ایسے میں۔ اب دوسرا زید لا کر اشارہ کیا کہ میرا مطبوع کا جو مسند الیہ ہونا ہے اس میں بالکل میں شک میں نہیں ہوں، پکی بات ہے کہ زید کھڑا ہوا ہے، میں نے دیکھا وہی بزرگ ہے، وہی چشمک ہے، وہی ٹوپی ہے تو وہی پگڑی ہے، وہی قامت ہے، بالکل وہی تھا، پکی بات ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ دوبارہ زید ان کو لا کر اشارہ کیا کہ میرے مطبوع میں اس کے مسند الیہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ضرب زید، اب دوسرا ضرب لا کر اشارہ کیا کہ یہ جو پہلا ضرب ہے جو منصوب ہے مسند ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ ظہر الحق یغلب زید، جو مثال بھی دے دو، جاء زید۔ اب دوسرا جو دوسرا ظہر، دوسرا یغلب جو فعل لا کر اشارہ کر کیا کہ پہلا جو فعل ہے جو کہ ہے منصوب ہے یا مسند ہے وہ بالکل پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یا کہ حرف کو تکرار سے لاؤ، ان زیدن قائم، اب دوسرا ان لا کر پہلے ان کو پختہ کیا کہ بالکل پکی بات ہے کہ زید کھڑا ہونے والا ہے۔ یہ تو ہے تاکید لفظی کہ لفظ کو تکرار سے لاؤ۔ دوسرا قسم ہے تاکید معنوی، تاکید معنوی۔ تاکید معنوی کی جو ہے 8 لفظ ہیں، نفس ہے، عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اقطع، ابطع، ابصر۔ نفس اور عین جو ہے یہ واحد، تثنیہ، جمع، تذکیر، تانیث سب کے لیے تاکید کے لیے آتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ضمیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ پھر وہ ضمیر جو ہے مؤکد کے موافق ہونا ضروری ہے، ضمیر میں مؤکد کے، یعنی اگر وہ واحد مذکر ہے تو نفسہ، عینہ، اگر وہ کیا ہے مؤکد جو ہے تثنیہ مذکر ہے تو انفسہما، اعینہما، اگر وہ جمع ہے تو انفسہم، اعینہم، اگر مؤکد مؤنث ہے تو نفسہا، عینہا، اگر وہ مؤنث ہے تو انفسہما، اعینہما، اگر وہ جمع مؤنث ہے ہن، اعینہن۔ کلا اور کلتا جو ہے، کلا اور کلتا یہ صرف تثنیہ کے لیے آتے ہیں، بس ان سے ہمیشہ تاکید جو ہے تثنیہ کی ہوتی ہے، کلا سے مذکر کی اور کلتا سے جو ہے مؤنث کی ہوتی ہے۔ مثلا جاء الزیدان کلاہما، بابا دونوں زید آئے ہیں، وہ دونوں آئے، بس
وزیدان جا کے لیے فاعل، کلا تاکیدش مرفوع بالالف لفظ، بعض کلا مضاف تو ہما ضمیر غائب ہیں. جاءت الہندان کلتاہما، جاءت الہندان کلتاہما. باقی کلن جو ہے یہ جمع کی تاکید کے لیے بھی آتا ہے، مفرد کی تاکید کے لیے بھی آتا ہے، لیکن تثنیہ کی تاکید کے لیے نہیں آتا ہے. جیسے قرأت القرآن کلہ، قرأت القرآن کلہ. اب یہ کل کے اندر جو ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مطبوع کے موافق ہو، مطبوع کے. اشتریت الامۃ کلہا، اب یہ کلہ الامۃ بنے گا مؤکد، اور کل تاکیدش منصوب بالفتح لفظ، بعض کل مضاف. سجد الملائکۃ کلہم، اب یہ الملائکۃ سجدہ کے لیے فاعل ہے اور کلہم اس کے لیے تاکید ہے. ذهبت النساء كلهن، ذهبت النساء كلهن. اتنی بات آگئی ذہن میں. باقی بچ گیا اجمعوا اقطعوا ابطعوا ابصروا. یہ واحد مذکر جمع مذکر واحد مؤنث جمع مؤنث سب کی تاکید کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ اجمعوں کے بعد آئیں گے، اجمعوں سے پہلے بھی نہیں آتے، اجمعوں کے بغیر بھی نہیں آتے ہیں. جیسے کہ اس کی مثال جان القوم کلہم اجمعون اقطعون ابطعون ابصرون. یہ جو مذکر کے واحد مذکر کے لیے اجمعوا اقطعوا ابطعوا ابصروا. واحد مؤنث کے لیے فعلاؤ کے وزن پر آئے گا جمعاؤ قطعاؤ بسعاؤ بطاؤ. اور جمع مؤنث کے لیے جمعو قطعو بسعو بطعو. کہتے جانی زید نفسہ، میرے پاس آیا ہے زید خود بخود، ہو بہو زید. اب زید موکل نفسہ تاکیدش میں لفظ ترکیب خود کر لینا ان کی. اتنی بات آگئی ذہن میں. تیسرا تابع ہے بدل. تیسرا کیا ہے؟ بدل. بدل وہ تابع ہے جو نسبت میں مقصود ہو اور مبدل منہ ہو بطور تمہید کے ہو. بدل وہ تابع ہے جو نسبت میں مقصود ہو اور مبدل منہ ہو بطور تمہید کے ہو. صرف بدل کی 4 قسمیں ہیں: بدل الکل، بدل الاجتمال، بدل الغلط، بدل البعض. بدل الکل وہ ہے جو مبدل منہ کا بالکل مصداق ہو. بدل الکل وہ ہے جو اپنے مطبوع کا یا مبدل منہ کا بالکل مصداق ہو. جیسے جانی زید اخوک، زید میرے پاس آیا ہے یعنی تیرا بھائی. اب زید بھی ہوئی ہے، ہوئی ہے. اب زید مبدل منہ، اخو اسماء ستہ مکبرہ، بدل الکل مرفوع بواو لفظ، بعض اخو مضاف. یا حضر الاستاذ، حضر عبد الحمید مثلا، میں حاضر ہو گیا استاد یعنی عبد الحمید. اب استاد بھی ہوئی ہے، عبد الحمید بھی مثلا ہوئی ہے. اب الاستاد مبدل منہ، عبد الحمید بدل الکل. بدل البعض وہ ہے جو بدل مبدل منہ کا عین نہ ہو بلکہ اس کا ایک جز ہو. بدل جو ہے مبدل منہ کا عین نہ ہو بلکہ کیا ہے، ایک جز ہو. جیسے ضرب زید رأسہ، ضرب زید رأسہ، زید مارا گیا یعنی اس کا سر. اب زید مبدل منہ، رأس اسم مفرد منصب سے بدل البعض، بعض رأس مضاف. اب ظاہر ہے کہ رأس جو ہے زید کا کل تو نہیں ہے بلکہ جو ہے. بدل الاجتمال وہ ہے
کہ بدل مبدل منہو کا کل بھی نہ ہو، جز بھی نہ ہو، بلکہ ایک لازم ہو، بلکہ ایک جیسے سلب زید ثوبہ، چھینا گیا ہے زید یعنی اس کے کپڑے. اب یہ کپڑے جو ہے اس کا عین بھی نہیں جز بھی نہیں بلکہ لازم. یا اور مثال دے دو، یعجبنی الشیخ عبد الباسط تلاوتہ. یعجبنی تعجب میں مجھے ڈالا شیخ یعنی عبد الباسط. اب شیخ بھی وہی عبد الباسط، اب شیخ سے ہو گیا بدل الکل. تلاوتہ اب یہ بن گیا بدل الاجتماع، کیونکہ تلاوت نہ اس کا عین ہے نہ اس کا جز ہے بلکہ اس کا ایک لازم ہے. میں مجھے تعجب میں ڈالا شیخ یعنی عبد الباسط یعنی اس کی تلاوت نے، یعنی اس کی تلاوت نے مجھے تعجب میں ڈالا. اب یہ تلاوت کیا بنے گا؟ بدل الاجتماع. اور عبد الباسط بدل الکل. اور الشیخ ہو یہ مبدل نہیں ہو. ایسے میں بدل الغلط وہ ہے کہ غلطی سے کسی لفظ کو آدمی یاد کرے، غلطی سے کسی لفظ کو کیا کرے. مثلا مررت برجل، اب کہنا چاہیے اس کو تھا مررت بحمار، اب گویا کہ یہ رجل کا لفظ غلطی سے بولے. یا ایک اور مثال دے دو، اشتریت قلما، اب اس بزرگ کو کہنا چاہیے تھا کہ اشتریت کتابا، لیکن اس نے غلطی سے کہا اشتریت قلما کتابا. اب کتابن جو ہے یہ بدل غلط ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو مبدل منہ ہو اس نے جو ذکر کیا ہے وہ غلطی سے اس نے ذکر کیا، یعنی اس کو کہنا چاہیے تھا کہ کتاب، لیکن غلطی سے اس نے کہا اشتریت قلما. کافی ہے.